بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، میرا نام عدنان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر عورت اور مرد کے لیے ایک جوڑا پیدا کیا ہے، ایک مرد کے لیے ایک عورت اور ایک عورت کے لیے ایک مرد، تاکہ وہ ایک دوسرے سے جائز طریقے سے یعنی شادی کر کے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ بے شک یہی پاک صاف طریقہ ہے اور یہی قانون فطرت بھی ہے، لیکن شیطان نے بنی نوع انسان کو ایسے کاموں کی طرف لگا دیا ہے جو نہ صرف فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اللہ کے غضب کو للکار کر اس کی سزا کا موجب بھی بنتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شیطان اس قوم کے بڑے بڑے سرداروں کی محفل میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور ان کو بدفعلی کرنے پر اکسایا اور خود کو اس کام کے لیے پیش کیا، جس کے نتیجے میں اس قوم کو اس بدفعلی کی بیماری لگ گئی اور نہ صرف پوری قوم اس وبا کا شکار ہوئی بلکہ ہر چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ اور عورت بھی اس مرض کا شکار ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مبعوث کیا تاکہ وہ ان کو تبلیغ کر کے ان کو اس گندے کام سے بچا سکے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ ناظرین، پھر ہوا یہ کہ کچھ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ یا ولہ تھا، اس نے اس قوم کے سرداروں کو اس بات کی مخبری کر دی، جس کی وجہ سے پوری قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور ان لڑکوں کو جو کہ اصل میں فرشتے تھے پوری قوم کے سامنے ظاہر کرنے کو کہا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی اور کئی روایات کے مطابق ان فرشتوں نے اس پوری بستی کو ہی الٹا کر زمین پر دے مارا اور یہ بستی عبرت کا نشان بنا دی گئی۔ اور جب عذاب الہی کے وقت حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ممکن ہے وہ بچ کر نکل جاتی، لیکن اس نے اس نصیحت کو بھلا دیا اور پیچھے مڑ کر دیکھ کر یہ الفاظ دہرائے، ہائے میری قوم۔ اچانک ایک بڑا سا پتھر اڑتا ہوا آیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا گیا۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ وہ پتھر کی بنا دی گئی جس کا بت آج بھی اردن میں بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے، جسے ماہرین نے حالیہ دور میں کھوج نکالا ہے، اور اس بستی کا نام صدوم تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی صدوم کے سرداروں کی اعلیٰ کار تھی، جو کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کی دشمن تھی، اور اس بستی کے سرداروں کو ان اللہ کے بندوں کی نہ صرف مخبری کیا کرتی تھی بلکہ ان اولیاء اللہ کو سزائیں دلوانے میں بھی اس عورت کا کلیدی کردار تھا۔ اس عورت کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صحبت اور رشتہ ازدواج میں رہ کر بھی ان سے کوئی فیض نہ اٹھا سکی اور اپنی سیاہکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ جبکہ اس کے برعکس فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی کفریہ سلطنت اور صحبت میں رہ کر بھی اس پاک عورت نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچا کر ان کو فرعون کے محل میں پالا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت ایمان لائیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا فرعون کے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا رہا تھا، اور یہ معجزہ ان کے دل کو نور الہی سے منور کر گیا، اور اپنا ایمان ظاہر کرنے کی صورت میں فرعون نے اس بیچاری کو ایک تختے کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک کر کئی دنوں کے لیے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اس آس امید پر کہ شاید یہ واپس کفر کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن آفرین ہے اس عورت پر کہ اس نے اپنی جان تو دے دی لیکن فرعون کے آگے سر نہ جھکایا۔ بہرحال قصہ مختصر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ختم کر دیے گئے اور عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور آج بھی عالم برزخ میں وہ اپنے ان اعمال کی سزا پا رہے ہوں گے اور جہنم کا مستقل ایندھن بنا دیے گئے ہوں گے۔ لیکن ان کا پھیلایا ہوا وہ مرض آج بھی جاری و ساری ہے۔ جدید دور کے جدید تقاضوں کے پیش نظر شیطان کے ان حواریوں نے اس مرض کو ہومو سیکشولیٹی کا نام دے دیا ہے، اور 19ویں صدی میں اس کا آغاز یورپی ملک سویڈن سے ہوا۔ باقی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس حرام فعل سے بچائے اور شیطان و دجال اور ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔